ایک فرقے کے ماتم کرنے کے دن ختم ہوئے ہیں تو اب دوسرے فرقے کے شروع ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے ماتم کرنا ہے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے، نہیں منانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ آج میں جو تقریر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سن کے سارے سوالات کے جوابات ملیں گے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہے بھئی، کبھی صحابہ نے منایا تھا؟ تو میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا تو مطلب ہے ولادت، پیدا ہونا۔ اور ہم جب میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت سے پہلے جو حالات تھے وہ بتائے جاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر آخر میں دعا ہوتی ہے اور پھر لنگر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس میں شرک کہاں آ گیا؟ اس میں شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سارا تبصرہ میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو سوال ہے کہ کیا یہ کبھی صحابہ نے بھی کیا، تو آئیں میں آپ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پوری امت مانتی ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے صحابی اور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کا لکھا قصیدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ مانیں گے کہ یہ ذکر میلاد ہے۔ کیا ہے؟ تو ذکر میلاد یعنی سرکار کی ولادت کا ذکر سرکار کے صحابی نے سرکار کے سامنے کیا۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بھائی تو نے ہمیں ٹائم ویسٹ کر دیا، ان باتوں میں ٹائم ضائع کر دیا، تجھے چاہیے تھا مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھتا، مجھ سے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتا۔ آپ یقین کریں اتنا لمبا قصیدہ مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتا، میں نے تھوڑا سا صرف آپ کو سنانا ہے، بہت لمبا قصیدہ، لیکن جتنا آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سن کے اس کا لطف آئے گا، اور ہم نے وہ ترنم کے ساتھ سب نے مل کر پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے نا یہ نہیں دیکھنا کہ آواز کس طرح کی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قصیدہ صحابی کا لکھا ہوا ہے اور یہ خود سرکار نے سنا ہوا ہے۔ یہ وہ قصیدہ ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، انہوں نے عربی میں لکھا تھا۔ ایک شعر میں آپ کو جو ہے اس کا عربی کا بھی پڑھ کے سناتا ہوں، باقی میں سارا اس کو اردو میں پڑھوں گا۔ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، ثنا خواں جن کا ہے اللہ محمد رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جاں سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا۔ بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھیں، بساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، خدا کے دین کو بچوں کا ادنا کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے،
انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے، وہ غلامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس بے گناہ کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی، نہیں دو چار کے بس میں، نہیں دو چار کے بس میں۔ غرض جو بھی برائی تھی، غرض جو بھی برائی تھی، سب ان میں پائی جاتی تھی۔ نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے۔ خدا کے دین کا اب بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں بھر میں اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا تھا۔ میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ۔ جہاں میں ان کا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جہاں سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے۔ میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا، وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ۔ سنافا جن کا ہے اللہ محمد الرسول اللہ، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد۔ مرحبا۔ کیوں جی یہی ہے نا میلاد؟ تو صحابی نے سرکار کے سامنے میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سرکار کے سامنے کہا حضور جب آپ نہیں تھے تو یہ ظلم و ستم تھا ہمارے معاشرے میں، جب آپ آئے تو سارا کچھ ختم ہو گیا، آپ کے آنے سے اللہ کے احکام نافذ ہو گئے، آپ آئے تو دین کا بول بالا ہو گیا۔ یہ صحابی نے سرکار کے سامنے کہا، آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم بدعت کرتے ہو، تم حرام کام کرتے ہو، میں کہتا ہوں ہم نے وہی کیا جو حسان بن ثابت نے کیا۔ میں نے وہ سارا قصیدہ پڑھ کے سنایا کہ آپ نے یہی تو کہا جو آج سنی کہتا ہے۔ ہم کون سا یہاں میلاد کی محفل سجا کے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور خدا ہیں؟ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارے ائمہ پہلے فرما گئے حضور کو نہ خدا کہنا ہے نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، اس کے علاوہ جو مرضی کہو حضور کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ حضور کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو چھپا کے بھیجا، اتنے پردوں میں چھپا کے بھیجا۔ اگر اللہ حضور کی شان کو ظاہر کر کے بھیجتا تو مردہ ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، آپ اس پہ حضور کا نام لیتے وہ زندہ ہو کے کھڑی ہو جاتی۔ تو یہ ہم سنی سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو یہی تو کرتے ہیں جو صحابی نے کیا۔ ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں تو ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت ہونا، پیدا ہونا۔ کیا ہے میلاد کا مطلب؟ وہ سارے بولیں کیا ہے میلاد کا مطلب؟
پیدا ہونا، تو خدا پیدا ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں حضور کی ولادت ہے، لوگ کہتے ہیں شرک ہے، ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں، اس سے تو شرک کی جڑ ہی کاٹ دی ہم نے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی اور کو جنا۔ ہم 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہم بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی خدا نہیں، ہمارا نبی انسان ہے۔ اس سے تو پھر جڑ ہی کاٹ دی گئی نا۔ تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ یہ شرک ہو گیا؟ بھئی شرک کہاں سے ہوا؟ شرک تو تب بنتا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے، وہ خدا ہیں، بس ہمارے سامنے آ گئے معاذ اللہ۔ اگر ہم یہ کہتے پھر تو شرک ہوتا۔ ہم نے کہا حضور پیدا ہوئے، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کے ابا جی بھی ہیں، آپ ایک انسان کے طور پر پیدا ہوئے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو پھر شرک کا تعلق ہی نہیں رہتا، شرک ختم ہو جاتا ہے، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پیدا خدا نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتا ہے۔ خدا پیدا نہیں ہوتا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو شرک کا یہاں پہ بالکل جو ہے وہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جب محفل ہم سجاتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کیا ہم اس میں تلاوت کرتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور لنگر کھاتے ہیں۔ اس میں حرام شے کون سی ہے؟ تلاوت کرنا قرآن پاک کی، اگر ساری چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہم گنے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ تلاوت کرنا گناہ ہے؟ نعت پڑھنا گناہ ہے؟ تقریر کرنا گناہ ہے؟ دعا مانگنا گناہ ہے؟ لنگر کھانا گناہ ہے؟ مسجد میں بیٹھنا گناہ ہے؟ وضو کر کے آنا گناہ ہے؟ تو پھر سب کچھ کو ملا کے اکٹھا کر لیا تو وہ بیچارہ رونے لگا، نا 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 یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہو گیا۔ اور بھائی ساری چیزوں کو نکھیڑ کے گنا تو کوئی گناہ نہیں، ان کو ملایا تو گناہ کیسے بن گیا؟ گناہ نہیں ہے، تیری سوچ میں ہے کہ نبی کا میلاد نہیں منانا۔ اور ہم بتا سکتے ہیں، ہزاروں کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، لیکن تمہارے جیسوں کو جواب بڑا خوبصورت ہے، الحمدللہ میں نے ربائی خود لکھی ہے کہ عشق تو اہل سنت میں ہے، تو جلتا ہی رہ، یہ دل نبی کی قربت میں ہے، تو جلتا ہی رہ، پوچھتا ہے کہاں لکھا جشن میلاد، یہ ہماری قسمت میں ہے، تو جلتا ہی رہ، یہ ہماری قسمت میں ہے، تو جلتا ہی رہ، تجھے نہیں منانا پسند تو نہ منا، ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ اور